جو لوگ ایمان کے بغیر دنیا سے چلے گئے، کل اگر وہ زمین بھر کے سونا بھی لے آئیں فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِم مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا، زمین بھر کے سونا لا کر کے بھی وہ جہنم کی آگ سے نہیں بچ سکتے۔ اپنی قوم کی بیٹیوں کو بچاؤ میرے بھائی۔ ہم تو اتنے بے غیرت ہو گئے، صرف سود ہی نہیں کھا رہے، عورتوں کے ذریعے سود کھا رہے، بڑے شوق سے آج گاؤں گاؤں میں گروپ لون لیا جا رہا ہے، بینک کا مینیجر آتا ہے، بینک کا کرمچاری آتا ہے، مرد کھڑا ہے، مرد سے بات نہیں کرتا، اندر سے مہیلا آتی ہے، اندر سے عورت آتی ہے، ماں آتی ہے، بیٹی آتی ہے، بہو آتی ہے، اس کے ہاتھ سے وہ پیسہ لیتا ہے، اس کے ہاتھ میں وہ پیسہ دیتا ہے۔ او لوگوں، ہم سود خور ہو گئے، ہم حرام خور ہو گئے، اور ہم ساتھ میں دیوس بھی ہو گئے، ہم بے غیرت بھی ہو گئے۔ ہم نے اپنی بیٹیوں کے ذریعے سود کھایا، ہم نے اپنی بہوؤں کے ذریعے سود کھایا، ہم نے اپنی بیویوں کے ذریعے سود کھایا۔ او لوگوں، ایک تو سود اتنا بڑا گناہ ہے کہ قرآن کہتا ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ او لوگوں، اگر تم نے سود کھانا نہ چھوڑا، اگر تم نے بیاج کھانا نہ چھوڑا، تو تم اللہ سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، تم رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ گویا سود کھانا، بیاج کھانا، یہ اللہ کے ساتھ جنگ کرنا ہے، یہ رسول کے ساتھ جنگ کرنا ہے۔ مولوی صاحب، بڑی مجبوری میں ہم سود پر قرضہ لیتے ہیں۔ کس بات کی مجبوری ہے؟ مر رہے تھے تم، بغیر سود کھائے مر رہے تھے تم، اپنی سہولتوں کو تم مجبوری کا نام دیتے ہو۔ مجبور تھے ہم، تم کوئی مجبور نہیں تھے۔ سود کھانا کسی کی مجبوری نہیں ہے۔ مجبوری اس کو کہتے ہیں کہ آپ بھوک سے مر رہے ہیں، کھانے کی کوئی چیز نہیں مل رہی ہے، سامنے سور کا گوشت پڑا ہے، قرآن کہتا ہے فَمَنِ اسْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ۔ جان جا رہی ہے، اگر وہ سور کا گوشت نہیں کھایا تو نہیں بچ سکتے، وہ مردار نہیں کھایا تو نہیں بچ سکتے۔ اسلام کہتا ہے اتنا کھا لو جتنے میں تمہاری جان بچ جائے۔ سود کھانا کوئی مجبوری نہیں، ہم نے مجبوری بنایا ہے میرے بھائی۔ اور یاد رکھو، جب ایک مرتبہ آپ کے گھر میں سود کی لعنت آ گئی، پھر اس کی منحوسیت آپ کے گھر میں ایسی محسوس ہوگی، نہ گھر میں چین ہوگا نہ سکون ہوگا۔ کبھی ماں کی طبیعت خراب، کبھی بہو کی طبیعت خراب، کبھی بیٹے کی طبیعت خراب، کبھی گھر میں نفرت، کبھی گھر میں عداوت، کبھی گھر میں جھگڑا، کبھی گھر میں برکت کی کمی۔ ایک سود اور بیاج اپنے ساتھ ہزار قسم کی خرابیاں لاتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقہ اور خیرات کو بڑھاتا ہے۔ ایک تو ہم سود کھا رہے ہیں، اوپر سے عورتوں کے ذریعے۔ مجھے کہنے دیجئے، آپ کے گاؤں میں جلسہ ہوتا ہے، چلو اچھی بات ہے، جلسہ شادی سے بھی بڑا موقع ہوتا ہے۔ داماد کے سسرال کے اگر گاؤں میں جلسہ ہے، داماد اپنی پوری فیملی کے ساتھ سسرال پہنچتا ہے، مہمان نوازی اس کی ہوتی ہے، بہت اچھی بات ہے، یہاں تک تو ٹھیک ہے۔ اب ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ 20-20 سال کی لڑکیاں، 25-25 سال کی جوان لڑکیاں بہترین میک اپ کر کے، سج کر کے، سمر کر کے، خوبصورت رنگین چوڑیاں لگا کر کے، اور جویلری پہن کر کے، ایئر رنگ پہن کر کے، اور لپسٹک لگا کر کے، اور دنیا بھر کے میک اپ کے آئٹم پوت کر کے وہ بے پردہ جلسے میں چلی آ رہی ہیں۔ معاف کیجئے میرے بھائی، اسی کو شریعت میں بے حیائی کہا گیا ہے، اسی کو شریعت میں بے حیائی کہا گیا ہے۔ اور اگر شوہر کے سامنے اس کی بیوی بے پردہ ہو کر کے نکلتی ہے، اگر باپ کے سامنے اس کی بیٹی بے پردہ ہو کر کے نکلتی ہے، اگر بھائی کے سامنے اس کی بہن بے پردہ ہو کر کے نکلتی ہے، بھائی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، شوہر کو کوئی فرق نہیں پڑتا، باپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، تو یاد رکھو وہ باپ بے غیرت ہے، وہ بھائی بے غیرت ہے، وہ شوہر بے غیرت ہے۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں ثلاثۃ لا ينظر اللہ عز وجل الیہم یوم القیامہ، 3 لوگ ایسے ہوں گے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، ان سے بات چیت بھی نہیں کرے گا، ان کو پاک اور صاف بھی نہیں کرے گا۔ کون سے 3 لوگ؟ آپ نے فرمایا العاق لوالدیہ، اپنے ماں باپ کو ستانے والا، والمرأۃ المترجلہ، اور مردوں کا طریقہ اپنانے والی عورت، والدیوس، اور وہ بے غیرت مرد، الذی یقر فی اہلہ الخبث، جس کے پریوار میں بے حیائی کا کام ہو، بدکاری کا کام ہو، اور اس کو کوئی فرق نہ پڑے۔
یہ بےغیرتی ہے، یہ دیوسیت ہے کہ آپ کے گھر میں گروپ لون لیا جا رہا ہے اور آپ کے گھر کی عورتیں بینک کے مینیجر سے اور بینک کے کرمچاری سے باتیں کر رہی ہیں۔ اسلام تو یہاں تک تعلیم دیتا ہے، آپ کے گھر کی عورت پاکڑ مارکیٹ میں جاتی ہے، آپ کے گھر کی عورت ہرن پور کی مارکیٹ میں جاتی ہے، چوڑی کی دکان پر پہنچی، جیولری کی دکان پر پہنچی، اب دکاندار سے بات کرنا ہے، قرآن کہتا ہے فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مرض۔ اے مسلمان عورت، جب تو کسی اجنبی مرد سے بات کرے، جب تو کسی پرائے مرد سے بات کرے تو تیرے انداز میں بھی لچک نہیں ہونی چاہیے، تیری آواز میں مٹھاس نہیں ہونی چاہیے، تیرے انداز میں کڑکپن ہونا چاہیے، تیرا انداز کٹھور ہونا چاہیے۔ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مرض، کہیں ایسا نہ ہو دکاندار کے دل میں آپ کے بارے میں غلط خیال پیدا ہو جائے۔ کبھی کبھی ایک رانگ نمبر پر کوئی کال جاتی ہے اور وہ رانگ نمبر کی کال سے جب ایک عورت پیار اور محبت سے بات کرتی ہے تو وہ زناکاری اور بدکاری پر جا کر کے ختم ہوتی ہے۔ ایک عورت کا کسی پرائے مرد سے مٹھاس کے ساتھ بات کرنا یہ بھی کبھی کبھی بہت بڑے خطرے کا سبب بن جاتا ہے۔ اس لیے اسلام نے یہ تعلیم دی کہ خبردار کسی غیر مرد کے ساتھ لچک کے ساتھ بات نہ کرو۔ شوہر کے ساتھ کبھی اتنی محبت سے بات نہیں کی، شوہر سے ہمیشہ ڈانٹ کے بات کیا، کیا جی تیل نہیں لائے، آٹا نہیں لائے، ہمیشہ غصے میں بات کیا، اور دکان پر جا کر کے بیچاری اتنی میٹھی آواز میں بول رہی جیسے سارا شہر اس کی زبان میں اتر آ جائے۔ یہ غلط ہے میری پیاری ماں اور بہنوں، جو حق آپ کے شوہر کا ہے وہ حق آپ دوسروں کو دے رہی ہیں۔ شادی میں جانا ہے سجتی ہے، کہیں گھومنے پھرنے جانا ہے سنورتی ہے، جلسے میں جانا ہے دنیا بھر کا میک اپ کرتی ہے، اور شوہر جب گھر میں آتا ہے تو اسے سانپ سونگھ جاتا ہے، یہی پرانا کپڑا پہن کر کے، یہی پسینے کی بدبو، یہی سالن کی مہک، یہی پسینے کی مہک۔ شوہر بیچارہ قریب بھی آتے ہوئے ڈرتا ہے کہ اس کے اندر سے تو کچن کی مہک آ رہی ہے۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا، اے اللہ کے نبی کون سی عورت سب سے بہترین عورت ہے؟ آپ نے فرمایا التی تسرہ اذا نظر، جب شوہر دیکھے تو خوش ہو جائے۔ زمانے کو نہیں خوش کرنا ہے، شوہر کو خوش کرنا ہے۔ اور مسئلہ یاد رکھو، یہ جو ٹائٹ لیگنگ ہمارے یہاں پہنی جاتی ہے، یاد رکھو میری پیاری ماں اور بہنوں، ٹائٹ لیگنگ پہننا جس سے آپ کے جسم کا بالکل پیر کا پورا شیپ نظر آ رہی ہے اور پیچھے سے عورت کی پوری کمر نظر آ رہی ہے، ایسی لیگنگ پہننا عورت کے لیے جائز نہیں ہے۔ آپ کا پائجامہ ڈھیلا ہونا چاہیے، لیکن ہاں شوہر کے لیے عورت بند کمرے میں کچھ بھی پہن سکتی ہے، شوہر اور بیوی کے درمیان کوئی پردہ نہیں۔ شریعت یہ کہتی ہے بیوی اپنے شوہر کو جس طریقے سے بھی رجھا سکتی ہے، آکرشت کر سکتی ہے، اٹریکٹ کر سکتی ہے، کھینچ سکتی ہے، اس کے لیے جائز ہے۔ شریعت نے کوئی پابندی نہیں لگائی ہے، کوئی لمٹ نہیں لگائی ہے۔ خوشبو لگا کر کے باہر نکلے گی تو اللہ کے نبی کہتے ہیں بدچلن ہے، شوہر کے لیے خوشبو لگائے گی ثواب ملے گا۔ یہاں تک اللہ کے نبی نے فرمایا، یہاں تک آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو کھلاتا اور پلاتا ہے تو اس پر مرد کو ثواب ملے گا۔ یاد رکھو، آپ مدرسے میں چندہ دے رہے بہت اچھی بات ہے، مسجدوں میں چندہ دے رہے بہت اچھی بات ہے، لیکن گھر میں بیوی بچوں پر جو خرچ کرتے ہیں اس پر بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اِنَّكَ لَن تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا أَجْرًا عِندَ اللَّهِ، اللہ کی رضا کے لیے جو تم خرچ کرو گے اس پر تمہیں ثواب ملے گا۔ حَتَّى اللُّقْمَةَ الَّتِي تَضَعُهَا فِي امْرَأَتِكَ، یہاں تک کہ اپنی بیوی کے منہ میں تم جو لقمہ ڈالو گے اس پر بھی تم کو ثواب ملے گا۔ تو بیوی بچوں کا خیال رکھو، وہ بھی ان کا حق ہے، اور بیوی کو یہ چاہیے کہ شوہر کو خوش کرے۔ وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ، اور بہترین عورت کی نشانی یہ ہے کہ شوہر کوئی بات کہے تو مانے۔ اور تیسری نشانی وَلَا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ بِمَا يَكْرَهُ، اور شوہر کے مال کی حفاظت کرے اور اپنی آبرو کی حفاظت کرے۔ شوہر کا ATM کارڈ ہاتھ میں لگے، اب شاپنگ پر شاپنگ کر رہے ہیں، شوہر کا پرس ہاتھ میں لگے، اب پیسہ جتنا من چل رہا ہے نکال، نہیں۔ ہاں اگر شوہر بیوی کی بچوں کی ضرورت کا بھی پیسہ نہ دے تو اس کے پرس میں سے آپ پیسہ اپنی ضرورت بھر نکال سکتی ہیں۔ اب مجھے نہیں پتا کہ مرشد بھائی اور بڑھتا اللہ والے دوبارہ بلائیں گے کہ نہیں، مولوی صاحب آپ ہماری عورتوں کو چوری کرنا سکھا کے جا رہے ہیں، لیکن چوری کر سکتی ہیں اگر شوہر کنجوس ہے،
اگر شوہر کنجوس ہے، بیوی کا حق نہیں دے رہا ہے، بچوں کا حق نہیں دے رہا ہے، حضرت ابو سفیان کی بیوی حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اللہ کے نبی کے پاس آتی ہے، اے اللہ کے نبی، میرے شوہر ابو سفیان بڑے بخیل ہیں، کنجوس ہیں، مجھے اور میرے بچوں کے خرچ کا پیسہ نہیں دے سکتے ہیں، اگر ان کو بتائے بغیر میں ان کا کچھ پیسہ لے لوں تو کیا میں لے سکتی ہوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم اپنی ضرورت بھر لے سکتی ہو، ضرورت بھر، اپنے حق بھر بیوی شوہر کے مال میں سے پیسہ لے سکتی ہے، مگر یہ اتنا لیتی ہے کہ جب نوٹ بندی ہوئی تب راز کھلا۔ نوٹ بندی میں ایسے گڑے خزانے نکلے ہیں صاحب، 1-1 لاکھ روپیہ بیویوں نے چھپا کر کے نکالا، شوہر بیچارہ ماتھا پکڑ کے بیٹھ گیا، اتنا پیسہ تو رکھی تھی۔ شوہر بیچارہ قرضہ لے رہا ہے اور بیوی نے 1-1 لاکھ روپیہ جٹا کر کے رکھا ہے۔ بہرحال یہ بھی ہوتا ہے، عورتیں تھوڑا سیونگ کرنے والی ہوتی ہیں، ان کو پیسہ بچانے کا بھی تھوڑا شوق ہوتا ہے، کچھ کو بچانے کا شوق ہوتا ہے، کچھ کو اڑانے کا شوق ہوتا ہے۔ بہرحال اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بہترین عورت کی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کے مال کی حفاظت کرے اور اپنی آبرو کی حفاظت کرے۔ تو یہ حالات ہے میرے بھائی، بے غیرتی اور دیوسیت آج ہمارے سماج میں آ رہی ہے۔ تو ہم گھر کی اصلاح کریں، گھر کی اصلاح کرنا بہت ضروری کام ہے، اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہم میں سے ہر انسان سے اس سے سوال کیا جائے گا اس کے گھر والوں کے بارے میں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر انسان ذمہ دار ہے اور اس کی ذمہ داری کے بارے میں کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ فالرجل راع علی اہل بیتہ، انسان سے پوچھا جائے گا تیرے گھر والے کیا کرتے تھے، تیرا بیٹا رات میں 2-2 بجے تک کس سے باتیں کرتا تھا، تیری بیٹی کالج کے نام پر 3-3 گھنٹے گھر سے غائب رہتی تھی، تو نے پوچھا کیوں نہیں، تو نے نظر کیوں نہیں رکھی۔ ماؤں سے پوچھا جائے گا تیری جوان بیٹی کے پاس تو نے موبائل دلایا نہیں، موبائل آ گیا، تو نے پرس دلایا نہیں، پرس آ گیا، تو نے ریچارج کرایا نہیں، ریچارج ہو گیا، کہاں سے آیا، تو نے اپنی بیوی بیٹی سے سوال کیوں نہ کیا۔ ماں سے پوچھا جائے گا بچیوں کے بارے میں، باپ سے پوچھا جائے گا بیٹوں کے بارے میں، انسان سے پوچھا جائے گا پوری فیملی کے بارے میں۔ آپ کی تہجد آپ کو اس سوال سے نہیں بچا پائے گی۔ ہمارا اعتکاف، ہماری تراویح، ہمارا روزہ، ہمارا حج، ہمارا عمرہ ہمیں اس سوال سے نہیں بچا پائے گا۔ اللہ پوچھے گا کہ تجھے ہم نے اولاد جیسی نعمت دی تھی۔ اولاد بہت بڑی نعمت بھی ہے اور بہت بڑی امانت بھی ہے آپ کے کندھوں پر۔ اللہ پوچھے گا کہ تو تہجد پڑھ رہا تھا اور تیرا بیٹا رات میں رنگرلیاں منا رہا تھا، تو رات میں اللہ کی بارگاہ میں رو رہا تھا اور تیری بیٹی اپنے عاشق کے ساتھ باتیں کر رہی تھی، تو نے اپنے گھر والوں کی کیسی اصلاح کی، تو نے کیسی تربیت کی، اللہ سوال کرے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیتا ثم يموت يوم يموت وهو غاش لرعیتہ الا حرم اللہ علیہ الجنہ، جس انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کوئی ذمہ داری ڈال دی اور اس نے اپنی ذمہ داری کا حق ادا نہیں کیا۔ آج تو لڑائی ہوتی ہے، ہم کو ناظم کیوں نہیں بنایا، ہم کو مسجد کا متولی کیوں نہیں بنایا، مدرسے کا سیکریٹری ہم کو کیوں نہیں بنایا، اتنا شوق کیوں ہے بھائی؟ اچھا یہ بھی کہتے ہیں مجھے کوئی لالچ نہیں ہے، متولی صاحب کہتے ہیں بھائی مجھے کوئی لالچ نہیں ہے، لیکن دوسرے کو متولی بنا تو متولی صاحب کا دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ جب تمہیں لالچ نہیں تو تمہارا دماغ کیوں خراب ہو رہا ہے؟ یہ عہدے، یہ کرسیاں، یہ بہت بڑی امانت ہے میرے بھائی، اگر آپ نے اس کا حق ادا نہیں کیا تو اللہ کے نبی کتنی سخت بات بول رہے ہیں، اگر آپ نے اپنی ذمہ داری کا حق ادا نہیں کیا الا حرم اللہ علیہ الجنہ، اس انسان پر جنت حرام ہو جائے گی۔ اگر ایک مدرسے کا سیکریٹری مدرسے کی رقم کھا رہا ہے، بے ایمانی کر رہا ہے، ایک مسجد کا متولی مسجد کے چندے میں خرد برد کر رہا ہے، ایک علاقے کا ذمہ دار اگر اپنے عہدے کے ساتھ انصاف نہیں کر رہا ہے، نبی کے الفاظ ہیں جنت اس کے اوپر حرام ہو جائے گی۔ اگر اتنا خطرناک سودا ہے تو جو انسان صاف ستھرا ہوگا وہ تو کہے گا بھیا مجھے نہیں چاہیے، تم یہ کرسی اپنے پاس رکھو، یہ عہدہ اپنے پاس رکھو، مجھے اتنی خطرناک ذمہ داری نہیں چاہیے۔ اور جو اس کے لیے تڑپے گا، آج دیکھ لیجیے آپ کون سی ایسی مسجد ہے جہاں کمیٹی کا اختلاف نہ ہو، کون سا ایسا مدرسہ ہے جہاں 2 ناظم نہ ہو، 2 سیکریٹری نہ ہو اور آپس میں 2 کمیٹیاں نہ ہو، ہر جگہ جھگڑے ہیں۔ میرے بھائیوں یہ عہدے بہت بڑی ذمہ داری ہیں اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر ذمہ داری کے ساتھ آپ نے خیانت کی ہے جنت آپ کے اوپر حرام ہو جائے گی۔ تو گھر کی اصلاح کرو، اور اس لیے بھی گھر کی اصلاح کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ گھر
ہماری عزت کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ ہماری ماں بہنوں کی عزت اگر سیف ہے تو گھر کے اندر سیف ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں اپنے نبی کی بیویوں سے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اے نبی کی بیویوں تم اپنے گھروں کے اندر جمی رہو، اپنے گھر کے اندر عزت کے ساتھ رہو۔ پتہ یہ چلا کہ ایک عورت کی عزت اگر کہیں سیف ہے تو گھر کے اندر سیف ہے۔ اور اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، صحیح ابن حبان کی صحیح روایت ہے، طوبیٰ لمن ملک لسانہ ووسعہ بیتہ وبکا علی خطیئتہ، تین چیزیں جس کے اندر پیدا ہو جائیں اس کو جنت مل جائے گی، اس کے لیے خوشخبری ہے، اس کے لیے جنت ہے۔ لمن ملک لسانہ، سب سے پہلی چیز اپنی زبان کو کنٹرول کر لے، ووسعہ بیتہ، اور اس کا گھر اس کے لیے کافی ہو جائے۔ کیا مطلب گھر کافی ہو جائے؟ مطلب یہ ہے کہ مکان اس کا چاہے چھوٹا ہو لیکن وہ لالچ نہ کرے، وہ حرام کی طرف نہ جائے، اپنے گھر کو اپنے لیے کافی سمجھے۔ اور ایک مطلب یہ بھی ہے اس حدیث کا کہ جب فتنوں کا دور آ جائے، جب بہت طریقے کے باہر بے حیائی کا فتنہ ہے، زناکاری کا فتنہ ہے، حرام فتنہ ہے، تو وہ انسان اپنے گھر میں زیادہ ٹائم دے، اپنے بچوں کو زیادہ ٹائم دے، تو اس انسان کو جنت ملے گی۔ اور تیسری چیز وہ بقا علی خطیئتہ، اپنے گناہ کے اوپر روتا ہو، اپنے گناہ کے اوپر آنسو بہاتا ہو اور اللہ سے توبہ کرتا ہو۔ یہ تین چیزیں جس کو مل جائیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کو جنت مل جائے۔ تو آئیے ہم کچھ پوائنٹس آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہے ہیں، گھر کی اصلاح کرنے کے کچھ فارمولے بتا رہے ہیں۔ آج کی تقریر کا سب سے اہم حصہ ہے، اس کو مس مت کیجیے گا، اس کو دماغ میں کہیں نوٹ کرتے چلیے گا کہ یہ کچھ موٹی موٹی چیزیں ہیں، اس کو اگر ہم نے اپنا لیا ہمارے گھروں کا ماحول انشاءاللہ بدلے گا، ہمارے گھروں کی اصلاح ہو جائے گی۔ میں 10 پوائنٹ آپ کے سامنے پیش کروں گا، 10 موٹی موٹی باتیں ہیں، اس کو اپنائیے گا، اس کے بعد ہم انشاءاللہ اپنی بات ختم کریں گے۔ سب سے پہلی چیز، آپ مکان بناتے ہیں، سب سے پہلے مکان کی بنیاد آپ مضبوط بناتے ہیں۔ اگر بنیاد کمزور ہے، مکان آپ 4-5 منزل کا تان دیجئے لیکن ایک دن وہ مکان گر جائے گا کیونکہ بنیاد کمزور ہے۔ اگر آپ اپنے گھر کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، سب سے پہلے اپنے گھر کی بنیاد صحیح کیجئے۔ آپ کے گھر کی بنیاد اللہ کے دین پر ہونی چاہیے، اللہ کے تقوی پر ہونی چاہیے۔ آپ اپنے گھر کو تقوی کی بنیاد پر چلائیے، دین کی بنیاد پر چلائیے۔ اللہ فرماتا ہے افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان خیر ام من اسس بنیانہ علی شفا جرف نہار فانہار بہ فی نار جہنم۔ اللہ نے فرمایا ایک انسان وہ ہے جس کے مکان کی عمارت کی بنیاد اللہ کے تقوی پر ہے اور اللہ کی خوشنودی کے اوپر ہے، اور ایک دوسرا انسان ہے جس کے مکان کی بنیاد جہنم کی آگ کے گڑھے کے اوپر ہے۔ بتاؤ دونوں میں سے کون کامیاب ہوگا؟ جو جہنم کی آگ کی بنیاد پر اپنا مکان بنائے گا اس کا مکان جہنم کی آگ میں جائے گا۔ میرے بھائیوں، پہلے لاٹری بنگال میں کھیلی جاتی تھی، ابھی آپ کے جھارکھنڈ میں بڑے زور شور سے کھیلی جا رہی ہے۔ پہلے ہمارا نوجوان تاش کے پتوں کے ذریعے جوا کھیلا کرتا تھا، اور ابھی ڈیجیٹل زمانہ آ گیا ہے۔ IPL کا میچ آ رہا ہے، موبائل پر مائی ڈریم ایپ ڈاؤن لوڈ کیا، پیسہ اس میں لگایا، آج کولکاتہ ہار جائے گی، آج پنجاب جیت جائے گی، اس نے اس میں بولی لگائی اور جوا کھیلا، سٹا کھیلا۔ کیا آپ اس جوئے کے پیسے سے اپنے مکان کی تعمیر کریں گے؟ آپ لاٹری کے پیسے سے اپنے بچوں کو پالیں گے؟ حرام کمائی سے اپنے پریوار کو اگر آپ نے پالا ہے اور اپنے گھر میں آپ وہ حرام کمائی لائے ہیں تو آپ نے جہنم کی آگ کے گڑھے کے اوپر اپنے گھر کی بنیاد رکھی۔ پہلے بنیاد صحیح